بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک فارم آف گورنمنٹ ہے، یا ہم اس کو ایک سسٹم آف گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کے نوٹس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے PDF کی فارم میں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم انٹروڈکشن۔ ڈیموکریسی جو ہے اس کو ہم ایز اے سسٹم آف گورنمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں، جو کہ گورنڈ کی کنسنٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک سوشل اینڈ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے جو کہ سگنیفائی کرتا ہے کہ فری اور آرگینک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے لوگوں کی ایک کنٹری کے اندر ایک کامن گڈ کے لیے۔ گورنمنٹ اگر کوئی بنتی ہے تو اس کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس گورنمنٹ کو بنانے میں فلی پارٹیسپیٹ کریں، فلی اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں۔ اس کا اوریجن ہے جو ڈیموکریسی ورڈ ہے وہ دو ورڈز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے، ڈیموس اینڈ کریشیا، جو کہ گریک لینگویج سے سے لیے گئے ہیں۔ ڈیموس کا مطلب ہوتا ہے پیپل اور کریشیا کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ۔ تو اس طرح جو ڈیموس اینڈ کریشیا ہے ان کا جو ہم کلیکٹیولی اگر میننگ دیکھیں تو وہ پیپل اینڈ گورنمنٹ بنتا ہے۔ بیسیکلی جو ڈیموکریسی ہے اس کو ہم گورنمنٹ آف دی پیپل کہہ سکتے ہیں۔ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، ابراہیم لنکن تھے، انہوں نے کہا ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل، کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ لوگوں کی ہی گورنمنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگ ہی اس گورنمنٹ کو بناتے ہیں۔ ڈیموکریسی کی بہت سی کائنڈز ہیں جس میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے۔ اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ڈیموکریسی کے علاوہ پریزیڈینشیل ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے۔ پریزیڈینشیل ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جس میں جو پرائم منسٹر ہے وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں جو پیپل ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو بنانے میں، ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پیپل جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپنا ووٹ دیتے ہیں اور اپنا لیڈر جو ہے وہ چوز کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں جو لوگ ہیں وہ انڈائریکٹلی اپنا لیڈر چوز کرتے ہیں، اور اس ڈیموکریسی کی اس کائنڈ میں جو پیپل ہوتے ہیں وہ اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ریپریزنٹیٹیو جو ہے ان کا لیڈر سلیکٹ کرتا ہے۔ کیریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں ڈیموکریسی کی۔ فرسٹ اس میں ویلفیئر ہوتی ہے اسٹیٹ کی، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، پیس لونگ گورنمنٹ ہوتی ہے، سول رائٹس ملتے ہیں، گورنمنٹ میں چینجنگ بھی آ سکتی ہے، پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، میجورٹی رول ہوتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ سول رائٹس ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں پیپل جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انجوائے کرتے ہیں، اور ڈیموکریٹک سسٹم میں پیپل لوگوں کو جو عوام ہوتے ہیں ان کو سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ چینج ان گورنمنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں جو چینج آف گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے، یہ ایک اسینشیل پوائنٹ ہے، اور گورنمنٹ کی جو مدت ہوتی ہے، ٹینیور جو ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے کہ 4 یا 5 سال کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی، اور اس پیریڈ کے بعد جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی پلیس چھوڑنی پڑتی ہے، اور جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ پھر فریش مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اپنا ایک اور لیڈر ووٹنگ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیریکٹرسٹک ہے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی۔ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، وہ اپنی پولیٹیکل پاور تو یوز کرتے ہیں، لیکن وہ جواب دہ بھی ہوتے ہیں اپنے الیکٹوریٹ کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے اس حکومت کو سنبھالا ہے اور چلایا ہے۔ جتنے بھی گورنمنٹس ہیں، آرگنز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، جیسے ایگزیکیوٹیو ہوگی، جوڈیشری ہوگی، لیجسلیچر ہوگی، وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے لیتے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن کی لیمیٹیشنز کے اندر ہی وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے میجورٹی رول۔ جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ میجورٹی رول کے بیس پہ لیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کو ہم مینیفیسٹیشن آف پاپولر ول کہتے ہیں، مینس کہ وہ میجورٹی کی ڈیسیجن کے اوپر، میجورٹی کی مرضی کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں۔
نیکسٹ کریکٹرسٹک ہے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بیک بون سمجھی جاتی ہے ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم کی. ہیلدی کرٹیسزم جو ہوتا ہے پالیسیز کے خلاف، گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف، وہ اسینشیل ہوتا ہے تاکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اچھی طرح سے کام کر سکے اور کرپشن نہ کرے. پولیٹیکل پارٹیز، ماڈرن پولیٹیکل جو سسٹم ہے، ماڈرن جو پالیٹکس ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اراؤنڈ ہی ریوالو کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہیں اور پبلک اوپینین کو تشکیل دیتی ہیں اور پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر. مینس کہ وہ کیمپینز چلاتی ہیں جب جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ نزدیک آ رہے ہو تو کیمپینز چلاتی ہیں، لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اس پارٹی نے کیا کیا، اس پارٹی اچھی ہے نے کیا کیا، وہ پارٹی اچھی ہے، یہ پارٹی خراب ہے. تو اس طرح سے جو پبلک اوپینین ہے وہ مینیپولیٹ ہوتا ہے. ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ افیکٹولی ورک نہیں کر سکتا پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر. نیکسٹ ہم ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں. بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کے. سب سے پہلے ہے پاپولر گورنمنٹ. ڈیموکریٹک فارم آف جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پروٹیکشن کو انشور کرتی ہے پبلک انٹرسٹ کی اور پاپولر ایسپائریشنس کی. جے ایف مل نے رائٹلی ریمارک کیا ہے کہ پیپل کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اور رائٹس ہوتے ہیں وہ بیٹرلی ہم اس کو سیف گارڈ کر سکتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جب جو لوگ ہیں وہ خود اپنے لیے اکٹھے ہوں اور اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ سوال کریں اور اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ خود کھڑے ہوں. نیکسٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے سوشلائزیشن پروسیس. پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہوتی ہے وہ پاپولر بیسس کے اوپر ہوتی ہے، میجورٹی بیسس کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ لوگوں کو پولیٹیکلی کانشیس کرتی ہے اور ان کی جو تھنکنگ ہوتی ہے ان کو براڈ کرتی ہے، ان کی تھنکنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور انکلکیٹ کرتی ہے ایک سینس آف رسپانسبلٹی لوگوں کے اندر اور سیلف ریلائنس ان کے اپنے کیریکٹر میں. ان کو جو سوشلائزیشن ہے ان کی وہ بہتر ہو جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ جو ریپرزینٹیٹیو ہے اچھا نہیں تھا، یہ والا ریپرزینٹیٹیو اچھا تھا، اس کی حکومت اچھی تھی، اس کی حکومت اچھی نہیں تھی. تو اس طرح سے ایک پبلک اوپینین مینیپولیٹ ہوتا ہے اور جو لوگوں کی کرٹیکل تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. نیکسٹ ہے پیٹریٹزم. جو ڈیموکریسی ہے وہ لوگوں کو فیتھفل بناتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور اس کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہوتا ہے وہ پاپولر بیسس کے اوپر اسٹرکچرڈ ہوتا ہے اور وہ ایک سینس آف پیٹریٹزم انکریز کرتا ہے لوگوں کے اندر. نیکسٹ ہے اکنامک جسٹس. اکنامک جسٹس جو ہے وہ بھی افیکٹولی انفورس کیا جاتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر. ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے ویلتھ کی وہ پاسبل ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر. لیجسلیشن اینڈ پبلک انٹرسٹ، یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ڈیموکریسی کا. اس میں ہے کہ ریپرزینٹیٹیوز جو ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ جب لاز بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے مائنڈ میں لوگوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں اور اسی کے مطابق لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق وہ لاز بناتے ہیں. پیپل جو ہے وہ بھی ایسے لاز کو اوبے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ اور وشز کے اکارڈنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ڈیموکریسی کے، وہ دیکھ لیتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جس میں سب سے پہلا ہے انٹریکیٹ سسٹم. انٹریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیکس، مشکل، پیچیدہ. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اور یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے لوگوں سے، جبکہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سسٹم کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے. دے ڈو ناٹ کم اپ ٹو دی ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ. شارٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں رول کا، ٹینیور جو ہے وہ فکس ہوتی ہے. انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے. ٹینیور جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا ڈیموکریٹک سسٹم میں وہ بہت شارٹ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ پروفیشنسی نہیں حاصل کر سکتا اپنی گورنمنٹ میں اور اس طرح سے جو کارکردگی ہوتی ہے اس گورنمنٹ کی وہ کہیں ادھوری رہ جاتی ہے اور انکمپیٹنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. انسٹیبلٹی، دی کنٹینیوس اسٹرگل اینڈ کانفلکٹ امنگ دی پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایک دوسرے سے کانفلکٹس رکھتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہیں اور ان کا جو کانفلکٹ اور جو اسٹرگل ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا وہ گورنمنٹ کی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے اور اس گورنمنٹ کو انسٹیبل بنا دیتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے تو اس کے لیڈر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پھر ہٹا دیا جاتا ہے اگر وہ اپروو ہو جاتی ہے تو. آٹوکریسی آف میجورٹی. ڈیموکریسی میں جو ڈیسیجنز ہیں وہ میجورٹی ووٹ کے تحت لیے جاتے ہیں.
اس طرح سے جو مائنورٹیز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. میجورٹی گروپس جو ہیں وہ ایزیلی اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کر لیتے ہیں جو کہ مائنورٹی کے لیے ہارمفل ثابت ہوتا ہے. لیک آف سیوک ورچو. ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں سیوک ورچو بہت کم ہوتی ہے. ووٹ بارگیننگ ہوتی ہے, ووٹ خرید لیے جاتے ہیں, پولیٹیکل برائبری ہوتی ہے, رشوت خوری ہوتی ہے, نیپوٹزم ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک روٹین بن جاتی ہیں ڈیموکریٹک سسٹم میں. اور یہ بہت ایکسپینسو بھی ہے یہ فارم آف گورنمنٹ, اور اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لیوشلی عیاشی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ منی کو, تاکہ وہ جو الیکشنز ہیں الیکشنز کے وقت وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. اس طرح یہ بہت ایکسپینسو گورنمنٹ بھی ہے. کنکلیوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو. ڈیموکریسی جو ہے ایک ٹائپ آف گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ میجورٹی رول کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے اور ول آف دا پیپل کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے, اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنا ریپرزنٹیٹیو سلیکٹ کرتے ہیں, ووٹنگ کرتے ہیں, اور ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے یہ اور انڈائریکٹ بھی ہوتی ہے, اور اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں.